ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز ادا کرنے گیا. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مالدار تاجر بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ ایک فقیر بیٹھا دعا کر رہا ہے. غریب آدمی دعا کر رہا ہے. اور اب وہ دعا کیا کر رہا ہے ناظرین؟ وہ دعا یہ کر رہا ہے کہ یا الہی میں آج اس طرح کا کھانا اور اس قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں، یعنی اس طرح کی سویٹ ڈش اور اس طرح کا کھانا کھانا چاہتا ہوں. بڑی عجیب سی دعا تھی. اور وہ جو بزنس مین تھا وہ سن رہا تھا. اب اس نے نیگیٹو سوچا، بدگمانی کی کہ یہ فقیر جو ہے یہ اللہ سے نہیں مانگ رہا، یہ مجھے سنا رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں اسے ایسا کھانا کھلا دوں، مگر میں نے اس کی بات ماننی نہیں ہے، میں نہیں کھلاؤں گا. وہ دعا مانگتا رہا. آخر کار دعا مانگ کر وہ فقیر جو ہے وہ وہیں لیٹ گیا، آرام کرنے لگا. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک طباق تھا، بڑا سا کھانے کا طباق تھا، اس میں کپڑا ڈلا ہوا تھا. اس نے دائیں بائیں دیکھ کر اس غریب آدمی کو جگایا اور کہا کہ یہ لوگ کھانا کھا لو. مالدار تاجر بھی دیکھ رہا ہے. بزرگ کہتے ہیں میں بھی یہ ماجرا دیکھ رہا تھا. اب وہ جو غریب شخص اٹھا اور اس طباق سے جب کپڑا ہٹایا گیا تو ناظرین ایگزیکٹلی وہی کھانا تھا جس کی اس نے تمنا کی تھی. فقیر نے تھوڑا سا کھانا کھایا اس اللہ والے نے، اور جو کھانا لے کر آیا تھا اس کو دعا سے نوازا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، تمہیں خوش رکھے. وہ جب کھانا باقی لے کر واپس جانے لگا تو اس مالدار تاجر نے اس کھانا لانے والے شخص کو پکڑ لیا اور کہا رکو تو صحیح، میری بات تو سنو. کہا فرمائیے. کہا ایک بات بتاؤ، تم اس غریب آدمی کو پہلے سے جانتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو اس کو نہیں جانتا تھا، یہ سب سے پہلی آج ہماری ملاقات ہوئی ہے. تو کہا یہ تو بتاؤ کہ ایگزیکٹلی یہی کھانا لے کر تم مسجد میں کیوں آئے اور اس کو تلاش کر کے کیوں کھلایا؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اب اس شخص نے جو اپنا واقعہ بتایا بہت ایمان افروز ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی ایک غریب شخص ہوں اور مزدور ہوں، روزانہ مزدوری کرتا ہوں، تھوڑے سے پیسے کماتا ہوں، گھر لاتا ہوں اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. میری زوجہ اور بیٹی نے سال بھر سے اس قسم کے کھانے کی خواہش کی ہوئی تھی، مگر میرے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے. آج تھوڑی سی مزدوری جو ہے میری اچھی بن گئی. ایک مسکال یعنی 4.5 ماشا سونا مجھے ملا. یعنی آج کی زبان میں یہ کہوں کہ تقریباً 4 گرام سونا جو ہے اس شخص کو مزدوری میں ملا. اس نے سوچا کہ بیوی بچوں نے پرٹیکولر کھانے کی فرمائش کی ہے، آج اس کو پورا کر دیتے ہیں. میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ گویا گھر والوں نے چکن بریانی اور گاجر کے حلوے کا ارادہ کیا ہوا ہے، تو کیوں نہ آج اپنے بچوں کو خوش کیا جائے اور ان کے لیے وہی کھانا بنا دیا جائے. تو کہتا ہے میں وہ سامان لے کر آیا، اپنی زوجہ کو دیا کہ یہ کھانا بناؤ. آج بچے بھی بہت خوش تھے کہ ہم اپنی پسند کا کھانا کھائیں گے. یہاں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے ناظرین کہ بہت سے غریب وہ ہیں جن کے گھروں میں مہینوں گوشت نہیں پکتا، مہینوں وہ چکن نہیں کھا سکتے. فروٹ تو شاید بہت سو کو دیکھنے کو بھی نہیں ملتا. جن کو اللہ نے نوازا ہے، جن کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، انہیں اس بات کی قدر ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت دسترخوان دیے ہیں. اور اب ہم پر یہ فریضہ ہے، ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم ان غریبوں کی بھی مدد کریں جو اچھے کھانے نہیں کھلا سکتے اپنے بچوں کو. اللہ کرے کہ یہ درد مند دل ہم سب کو نصیب ہو جائے. صحیح بات تو یہ ہے ناظرین کہ اگر جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو مخیر ہیں، جو ویل آف ہیں، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں اور صحیح طریقے سے غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے تو شاید ہمارے وطن میں کوئی بھوکا نہ سوئے، ہمارے وطن میں کوئی غریب نہ رہے. بہرحال واقعے کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب وہ شخص کہتا ہے میں تو میری بیوی کو سامان دیا کہ کھانا بناؤ اور میں سو گیا. جب میں سویا آنکھیں تو بند ہوئیں، قسمت جاگ اٹھی. مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ارشاد فرمایا. آقا نے فرمایا آج تمہارے علاقے میں اللہ عز و جل کا ایک ولی آیا ہوا ہے، اس کا قیام مسجد میں ہے. جو کھانے تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے تیار کروائے ہیں ان کھانوں کی اسے بھی خواہش ہے، اس کے پاس لے جاؤ، وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر تمہیں واپس کر دے گا. بقیہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت عطا فرمائے گا اور میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میری آنکھ کھلی، مجھے تو گویا انعام مل گیا، نبی پاک کا دیدار بھی مل گیا. میں نے وہی کھانا اٹھایا، اس غریب کو کھلایا ہے. دیکھو اس نے کھایا بھی تھوڑا ہی ہے، اب واپس اپنے بچوں کو بھی کھلا دوں گا. اور نبی پاک نے بشارت بھی سنا دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس تاجر کی کیفیت بڑی بدل گئی. یہ سوچنے لگا کہ میں تو نیگیٹو سوچ رہا تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ دعا مجھے سنانے کے لیے کر رہا ہے، مگر یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور ہے. یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس کے کھانے کا انتظام کس غیبی طریقے سے ہو رہا ہے. اب اس تاجر نے اس مزدور کو کہا کہ ایسا کرو، 4.5 گرام سونا، 4 گرام سونا ہی تم نے یوز کیا ہے تو مجھ سے وہ رقم لے لو
اور جو تم نے یہ نیکی کمائی ہے اس میں مجھے بھی حصہ دے دو۔ آج کل بہت سارے بزنس مین یا پیسے والے سمجھتے ہیں پیسوں سے کام ہو جائے گا۔ کچھ فیصلے دل کے ہوتے ہیں ناظرین، ہر چیز کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں۔ اب اس شخص نے کہا کہ آپ مجھ سے 4.5 مسکال جو سونا ہے وہ لے لو اور مجھے بھی یہ نیکی میں حصے دار بنا لو۔ وہ مزدور کہتا ہے نہیں، میرے آقا نے جو مجھے بشارت دی ہے، جو عطا فرمایا، میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ کہا 10 گرام لے لو، 20 گرام لے لو، یہ بڑھاتا رہا۔ وہ مزدور کیسا عاشق رسول تھا، وہ کہتا ہے ساری دنیا کی دولت دے دو، میں تمہیں وہ نیکی نہیں دے سکتا جو مجھے نبی پاک کے کرم سے عطا ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ بہت بڑا سبق ہے کہ کیا ہم لوگوں کے بارے میں پازیٹیو سوچتے ہیں یا نیگیٹو سوچتے ہیں؟ ہر بات ہم نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں؟ ہر بات میں ہم کسی کے بارے میں بدگمانی ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے مجھے دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا؟ بہت سارے معاملات میں نیگیٹو اپروچ کی وجہ سے، برا سوچنے کی وجہ سے تکلیف میں بھی ہم ہی رہتے ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، جو بدگمانی کا شکار ہے نا، وہ بے سکون رہتا ہے، وہ اس کو نیند نہیں آتی، وہ ٹینشن میں رہتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے بارے میں غلط سوچ رہا ہوتا ہے۔ ایسا دماغ بن جاتا ہے کہ پھر ہر چیز میں برا ہی نظر آتا ہے۔ ایسا نہ کیجیے۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا گاڑی میں، تو میں نے ایک بس کو کراس کیا، تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک جملہ لکھا تھا دل، بہت بڑا دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، دل بیچنے کے لیے کوئی لے لو، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ آپ ایک میٹھا بول بولنا سیکھ لو، اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، بھائی بھائی کے لیے، بہن بہن کے لیے، ماں بچوں کے لیے، بچے ماں باپ کے لیے، خاوند بیوی کے لیے، بیوی خاوند کے لیے۔ اللہ کی قسم ان کا گھر خوبصورت ہو جائے گا، آباد ہو جائے گا۔ یہ میرے نبی کی ایک زندگی ہے، مختصر سا میں نے بتا دیا ہے۔ ٹائم تو پورا جب ہوگا جب اللہ بلائے گا، لیکن آ رہا یہ سوالوں نے کہا پورا ہو گیا تھا۔ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور فرمایا اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے جس سے تھکن نہیں ہوتی، یہ وہ وظیفہ ہے جس سے طبیعت میں تلخی نہیں آتی۔ کہتے ہیں وظیفہ میں نے پڑھا ہے تو وظیفہ پڑھتے پڑھتے میری طبیعت میں یہ ہو گیا۔ وہ بعض کہتے ہیں وظیفہ الٹ پڑھ گیا ہے۔ بڑے وظیفے الٹ پڑھ سکتے ہیں لیکن درود الٹ نہیں پڑھتا، درود ہے ہی سیدھا، یہ الٹوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی، صاحب جمال تھی، اور اس نے یہ کہہ کہ یہ خواہش، یہ آرزو مسترد کر دی، انی خوف اللہ۔ اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی، اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ کیمرہ مین جلدی فوکس کرو۔ یا اللہ پاک، آج جمعے کا دن ہے، قسمت والے ہوں گے وہ ہاتھ جو کمنٹ میں اللہ لکھیں گے اور اس ویڈیو کو 3 لوگوں تک شیئر کریں گے۔ لگ گئے دنیا کے پیچھے، ساری صبح سے لے کر شام تک ایک ہی کام ہے، فیوچر برائٹ ہو جائے، مستقبل اچھا ہو جائے۔ لوگ ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لوگ فیملی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، جدھر بھیجو ادھر چلے جائیں گے، بس پیسے ملنے چاہیے، دنیا اچھی ہونی چاہیے۔ میں نہیں کہتا میٹھے اسلامی بھائیوں دنیا اچھی کرنے کی اور دنیا میں کمانا غلط ہے، مگر ایسا دنیا کے پیچھے بھاگنا کہ موت ہی کو بھلا بیٹھے، آخرت ہی کو بھلا بیٹھے، آخری ٹھکانے کو ہی بھلا بیٹھے۔ آج لوگوں کا شیڈیول دیکھیں، صبح سے رات تک جدول دیکھیں تو بریک فاسٹ ٹائم ہے، لنچ ٹائم ہے، ڈنر ٹائم ہے، ناشتہ کرنے کا وقت ہے، دوپہر کا کھانا کھانے کا وقت ہے، رات کھانے کا وقت ہے، آفس جانے کا وقت ہے، اسکول جانے کا وقت ہے، کالج جانے کا وقت ہے، شام دوستوں میں بیٹھنے کا وقت ہے، رات فیملی کے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہے، ٹی وی دیکھنے کا وقت ہے، کچھ لوگوں کو جان کی بڑی فکر ہے، واکنگ کرنے کا وقت ہے، جم میں جانے کا ٹائم ہے۔ یہ سارے ٹائم تم نے بنا لیے، اس پورے شیڈول میں نماز کا وقت کہاں ہے؟ قرآن کا وقت کہاں ہے؟ درود ٹائم کہاں ہے؟
بتاؤ نا, صبح سے شام دنیا بہتر کرنے کا ٹائم بنا دیا. یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں, مجھے اور آپ کو کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہوتا زندگی میں کہ جناب اگر مثال کے طور پہ کسی کی زندگی 50 سال ہے تو 45 سال بعد اس کو کوئی میسج آئے گا کہ جناب اب 5 سال رہ گئے, 45 سال دنیا تیاری کی, اب 5 سال قبر کی تیاری کر لو. ایسا نہیں ہوگا. موبائل کی کمپنی کی طرف سے میسج آتا ہے نا, آپ کا 90% ڈیٹا استعمال ہو گیا ہے, جلدی سے پیسے ڈلوا لو, 2 دن رہ گئے پیکج ختم ہونے میں, جلدی اپنا پیکج رینیو کروا لیں. میسج آتا ہے نا. زندگی میں کوئی ایسا میسج نہیں آتا ہے کہ جناب 3 دن رہ گئے توبہ کر لو, مسجد میں گزار لو, اللہ کو راضی کر لو, اب آخری دن ہے, آج دیکھو کہیں اور نہ جانا, فقط سجدے میں پڑے رہنا. نہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا. انسان صبح گھر سے نکلتا ہے اور کہہ کر جاتا ہے کہ یہ والا کھانا بنانا شام آ کر کھاؤں گا, یہ والے کپڑے استری کر کے رکھنا میں رات آ کر دوستوں میں جانا, یہ والے کپڑے پہنوں گا. ارے کپڑے استری کیے ہوئے رہ جاتے ہیں, گھر والے دسترخوان بچھا کر انتظار میں ہوتے ہیں, بندہ نہیں آتا, جنازہ آتا ہے. خبر آتی ہے کہ چلا گیا وہ شخص جو دوپہر ہمارے ساتھ تھا. آپ نے نہیں سنے یہ واقعات, یہ ساری باتیں ہمارے سامنے سے لوگ اٹھتے جا رہے ہیں, ہمارے رشتہ داروں میں لوگ اٹھتے جا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن سے آج ملنا ہو تو قبرستان جانا پڑتا ہے. میں کیوں نہیں سوچتا کہ کل میری باری ہے, خدا را اسی زندگی میں تیاری کرنی ہوگی, اسی صبح شام میں میں نے اپنی قبر روشن کرنی ہوگی. اے فیوچر برائٹ کی فکر میں زندگی گزارنے والوں, فیوچر برائٹ ہو جائے اس کی فکر ہے, گریو برائٹ ہو جائے, قبر روشن ہو جائے اس کی فکر کب. سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں. ارے ماں باپ کی خوشی کے بغیر شہادت پر بھی جنت نہیں ملتی, تو ماں باپ کی خوشیوں کے بغیر شادی کرنے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ ماں باپ کو چھوڑ کر الگ گھر بسانے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ کہاں ہے آج کے میرے جوان اور آج کل کی خواتین بھی, نوجوان لڑکیاں بھی گھر میں 6 مہینہ 4 مہینہ رہتی ہے اور پھر کہتی ہے اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہارے ماں باپ کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی, اور پھر وہ جورو کا غلام اپنی بیوی کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پہ ترجیح دے, اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے, نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اللہ عز و جل سے کسی چیز کو طلب کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے اس کی مدح و ثنا کرے, اس کی ایسی مدح و ثنا کرے جو اس کی شان کے لائق ہو, پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے, اس کے بعد دعا مانگے. اس طرح وہ کامیاب ہونے اور مقصد کو حاصل کرنے کے قابل ہوگا. یعنی جب بھی دعا کرنی ہے اللہ کی حمد و ثنا کریں, نبی پاک پر درود پڑھیں, پھر دعا مانگیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علماء, مسجدوں کے ائمہ, بڑا پیارا انداز ہوتا ہے دعا کا. اسٹارٹ کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. حمد بھی ہو گئی, درود بھی ہو گیا, اور اب دعا کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیوں میں شمار ہوتا ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے غفلت کرنے والا غافلین میں شمار ہوتا ہے. نبی پاک کا ذکر دراصل اللہ کا ذکر ہے, کیونکہ پیارے آقا رسول اور بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں نا. تصویر کی تعریف کریں بیسیکلی وہ مصور کی تعریف ہوتی ہے, بنانے والے ہی کی تعریف ہوتی ہے, اور نبی پاک تو رحمت للعالمین ہیں, رب کی خلقت کا, رب کی تخلیق کا وہ شاہکار ہیں. سبحان اللہ کہ ایسا پھر اللہ نے اور کوئی نہیں بنایا, نہ بنائے گا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ. نبی پاک کا ذکر ہو گویا یہ اللہ کا ذکر ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کی بنائی ہوئی شاندار مخلوق کا ذکر ہو رہا ہے جو تمام خلق سے اعلیٰ ہے. نبی پاک وہ عظیم ہستی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.